بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ النور بسم اللہ النور النور بسم اللہ نور علی نور بسم اللہ الذی هو مدبر العبور بسم اللہ الذی خلق النور من النور الحمد للہ الذی خلق النور من النور وأنزل النور على الطور في كتاب المسطور في رق المنشور بقدر المقدور على نبي المحبوب الحمد لله الذي هو بالعز مذكورا وبالفخر مشكورا وعلى السراء والضراء مشكورا وآله الطيبين الطاهرين معصومین المنتخبین المسلمین اللہم اذهب اللہ عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات ہدیہ کر دیجیے درجات بلندی کے لیے بالخصوص پیر سید اشفاق بخاری صاحب کی درجات بلندی کے لیے ایک صلوات ہدیہ فرما دیجیے اجازت ہے ہمیں نوکری کی طرح ایک صلوات واجبات سارے اجازت ہے میں نوکری کی ابتدا مجھے بخوبی اندازہ ہے کہ جو کمی میں محسوس کر رہا ہوں آپ بھی سارے کر رہے ہیں میں آتے ہی جو ہی بیٹھا ہوں میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا ہے بس ایک اپنا تعلق ہوتا ہے ہر بندے کا یقیناً بابا جی موجود ہیں یہ انہی کی دعا ہے صلوات پڑھیں آپ سے بس آگے چاہتے میں کہیں اور نہ نکل جاؤں میں بات شروع کر رہا ہوں اگر میرا مجمع میرے ساتھ مادہ ہو جائے 1443 ہجری بلکہ یوں کہوں 1443 ہجری کا سورج علی کی نالین سے اجازت لے کر یزید کی شکست کا اعلان کرتا ہوا حسین کی فتح کا ترانہ پڑھتا ہوا طلوع ہو کے زمانے کو بتا چکا ہے کہ یزید مر گیا ہے حسین زندہ ہے مجھے پتا چلے کہ بندے سننے بیٹھے ہوئے اور مجھے کھاٹی کھا رہے ہو بڑی مہربانی ایسے ماحول بنائیے گا مجھے پتا چلے جی میں نے کچھ پڑھنا ہے اور بندوں نے کچھ سننا ہے ندیم بھائی اس سے بہتر جملہ میرے پاس اس سال کا تھا ہی نہیں اس سال کا تاریخی جملہ پہلا تو میں نے آپ کی سماعت کو ہدیہ کر دیا میں نے کہا علی کی نالین سے اجازت لے کر یزید کی شکست کا اعلان کرتا ہوا اور حسین کی فتح کا قصیدہ پڑھتا ہوا طلوع ہو کے آج کے یزید کے منہ پہ تمانچہ مار کے اسے کہہ رہا ہے بنو امیہ مٹ گیا ہے علی کا بیٹا زندہ ہے کیا بات ہے کیا بات ہے میں اس سے بہتر جملہ کہنے کی کوشش کرتا ہوں اصل میں چونکہ پچھلا محرم بھی آپ کے سامنے ہے اور ثاقب شاہ جی میں ہٹ کے پڑھنا چاہتا ہوں یہ محرم جو اقبال بھائی میں نے ذرا ہٹ کے پڑھنا اس لیے میرے ساتھ رہیے گا ایک پل بھی آپ ہٹ گئے تو میں ہٹ جاؤں یہ حسین کی فتح کا اعلان ہے بابا سال میں 2 مہینے بڑے انمول ہیں لو یہ جملہ ہے یہ جملہ نہیں ہے اس میں جملہ کائنات بند ہے سال میں بابا دار شاہ جی 2 مہینے بڑے خاص ہیں میں نے
اس بار آپ سے داد کا تقاضا نہیں کرنا. میں نے ایک بات سنانی ہے، اگر آپ اس تک سفر کر گئے تو آپ مجھے تنہا نہیں کریں گے. بابا جی 2 مہینے خاص ہیں سال میں. ایک رمضان، اقبال بھائی، ایک محرم. اس بات کے بعد بات سوچوں گا کیا کرنا. ایک محرم، رمضان آتا ہے تو مسجدیں سج جاتی ہیں. محرم آتا ہے تو عزا خانے سج جاتے ہیں. یہ حق ہے بولنے کا، یہ حق ہے بولنے کا. ہاں بابا جی، دونوں مہینہ کی مماثلت. رمضان آیا تو مسجدیں سج گئی، محرم آیا تو عزا خانے سج گئے. اب لفظ کہوں جی، رمضان آیا تو ممبر لگ گیا، محرم آیا تو ممبر لگ گیا. کمال یہ ہے وہاں مولوی ہے، یہاں ذاکر ہے. اب میں لفظ کہوں جو بندے اس بات پہ نہیں بول سکے، ان کی ضیافت ایمانی کے لیے کہوں. قرآن کی 6666 آیتوں میں کہیں بھی اللہ نے نہیں کہا کہ میں مولوی ہوں. جہاں کہا ہے اس نے کہا میں ذاکر ہوں. یہ حق ہے بولنے کا. کیا کہنے ہوں میرے راشد آپ چلتے بول. یہ تعارف فوجی سمجھ آ گیا نا. بندے پورے محرم سے میرے نار رہے ہیں. وہاں ممبر سجے، یہاں ممبر سجے، وہاں مولوی نظر آیا، یہاں ذاکر نظر. میں نے کہا تھا جملہ نہیں ہے، جملہ کائنات پہ بات ہے. ایسا میں کہہ رہا ہوں کہ تجھے اللہ کرے مولا پر دے دے. جملے کے بعد کہ پرواز کرے گا اور تو جتنے بھی شکر کے سجدے کرے کم ہے. جو جملہ میں دینے جا رہا ہوں، ایک رمضان ہے، ایک محرم ہے. وہ آیا بھی محلے سجے، یہ آیا بھی محلے سجے. وہاں بھی ممبر سجا، یہاں بھی ممبر سجا. وہاں مولوی نظر آیا، یہاں ذاکر نظر آیا. کمال یہ ہوگی وہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ حسین کا مہینہ ہے. اور دونوں کے مہینے میں فرق یہ ہے، وہ اس مہینے میں بھوکا رکھتا ہے، یہ کانگر بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے. کیا کہنے یار، کیا کہنے یار. مولا سلامت رکھے. آپ آ جاؤ، بولتے رہے جو میرے لئے ہاتھ چوکتے رہے جو سلام. حسین نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان فاذکرونی اذکرکم. تم میرا ذکر کرو. سارے بولو یا اللہ. میں تیرا ذکر. بابا جی میں اس بات کو یہاں روک رہا ہوں، اسے اگلے مجالس میں لے کے چلیں. میں چاہ رہا ہوں کہ آج میں آپ کو کربلا کا نتیجہ سنا. نتیجہ ویسے آخر پہ ہوتا ہے، میں پہلے سنا رہا ہوں. میں نے لفظ کہا بات دارجہ جی بندے نے یوسف دیکھا ہے. میں ان کی ضیافت ایمانی کے لیے بتاتا چلوں. غدیر کے نتیجے کو کربلا کہتے ہیں. نہیں وہ بندہ آیا ہی نہیں ہے یار، جو ندیم اس بات پہ بول رہا ہی نہیں ہے. میں چاہ رہا ہوں اگر ریاض بندے میرے ساتھ آبادہ ہو جائیں تو میں غدیر پڑھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے بڑا ڈھیلے سے منہ سے کہہ دیا ٹھیک ہے. آپ کو پتہ نہیں کہ جہاں غدیر پڑھی جائے وہاں ممبر پلانوں کا ہوتا ہے. جہاں غدیر پڑھی جائے وہاں ذاکر رسول ہوتا ہے، موضوع علی ہوتا ہے، مجمع صحابہ کا ہوتا ہے، اور ممبر پلانوں کا ہوتا ہے. جو بولے نانا اس پہ پتھر بھی آتے ہیں. یہ غدیر ہے. میں نے دیکھ غدیر کا تعلق ابھی میں نے ڈائری کھولی نہیں. اللہ جی فون نہ مل چاہے. میں جملہ روک لیا ہے کیونکہ ماحول نہیں ہے. میں کہہ دینا سی پر میرا علاقہ متحمل نہیں. کل میری زبان دے سی پر میں کہ نہیں، میں دے آپ نو کہہ بھی نہیں. کلے آپ سے سناؤں گا. میں نتیجہ بتاؤں غدیر کیا. آدم سے لے کر ابن مریم تک
ابن مریم سے لے کر مصطفیٰ تک ان سب کی رسالتوں کی تکمیل کو غدیر کہتے ہیں۔ بندہ آیا کیوں تھا یار جو اس بات کو بول ہی نہیں سکا؟ حیدر شاہ ایسا ہی ہے نا بھائی اقبال، ایسا ہی ہے نا، غدیر رسالتوں کے نتیجے کو کہتے ہیں۔ اور چلو بات شروع کرتے ہیں۔ غدیر میں ایک آیت نہیں ہے، غدیر میں 3 آیتیں ہیں۔ 3 کا مزہ لیجیے گا اور نوکری تمام ہوگا۔ غدیر میں 3 آیتیں ہیں۔ لو جملہ آپ کی سماعت ہو دیا۔ میرا نبی پہلا اور آخری حج کر کے، پہلا اور آخری حج کر کے، وہی میرے نبی کا پہلا ہے۔ بات آہستہ کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ داد ہو گئی، وہی میرے نبی کا پہلا ہے، شاہ جی وہی آخری ہے۔ ایسے ہی تازے تازے حاجی صاحب تھے، آپ کو پتا نا حج میں سر منوایا ہوتا ہے جی، سارے بھائی تسی تائید کر رہے تھے، حاجی صاحب تھے، بڑی بڑی اچھی خرید و فروخت کی ہوئی تھی، حج پڑھ کے نکلے، سب نے سمجھا چھٹی ہو گئی۔ میں وسیلہ پہلے کیا سی میرے نہ بولتے رہے، سب نے سمجھا چھٹی ہو گئی، کچھ جلدی میں تھے، کچھ پیچھے کوئی حساب کر رہے تھے، گرمی اتنی تھی کہ پاؤں رکھنے سے پہلے پاؤں اٹھانے کو دل کرتا تھا۔ پتہ نہیں یار کیا سنا ہے یار، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، بابول کے کانٹے بھی تھے، بابول کے کانٹے بھی تھے، درخت بھی سوکھے ہوئے تھے، بندے کہہ رہے تھے بس جلدی سے نکل جائیں۔ انہیں اتنا نہیں پتا تھا گرمی کی فکر کیوں کرتے ہیں، رحمت کل ساتھ ہے۔ یار بولو میں محنت کر رہا ہوں یار، میں محنت کر رہا ہوں یار، رحمت کل کے سہارے میں آ جائے، اس کے سائبان میں آ جائے۔ نہیں، بندے جلدی میں تھے، اچانک نبی نے اپنے قدم روکے، آواز دے کے کہا سلمان جی کل ایمان، جو آگے گئے انہیں واپس بلا۔ جو آگے ہیں انہیں واپس بلا، جو پیچھے ہیں انہیں ساتھ ملا۔ سلمان نے امامہ اتار کے نبی کے قدموں پہ رکھ کے کہا اسے عزت تیری وجہ سے ملی ہے، میں تیرے قدموں پہ رکھ کے حسنین کی زندگی مانگ کے ہاتھ مانگ کے گئے تو مولا خیر ہے، مولا خیر ہے۔ اور یاد رکھے گا نبی جہاں کھڑے تھے نا وہاں ہی کھڑے تھے، قدم نہ اٹھایا ہے نہ ہٹایا ہے، جہاں تھے وہیں تھے۔ مسکرا کے کہتے ہیں سلمان جلدی بتا، میں نے قدم اٹھایا تو میری رسالت نہیں بنتی۔ یار کوئی تو بولے یار، قدم اٹھایا، فرمایا نہیں بھلا۔ بابا جی فیصلہ ہو گیا، قیامت تک تارشہ جی فیصلہ ہو گیا، رسول نے فیصلہ کر دیا، غدیر میں سند مل گئی۔ جب علی پڑھا جائے گا نا پھر جو آگے گئے ہیں انہیں بھی واپس آنا ہوگا۔ میں کیا گیا ہوں، میں کیا گیا ہوں، آگے جی جو آگے ہیں انہیں بھی آنا ہوگا، جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں بھی آنا ہوگا۔ علی اس نقطۂ مرکز کو کہتے ہیں، علی نہیں جائے گا، لوگ آئیں گے۔ کعبے کی طرف دنیا جاتی ہے، کعبہ نہیں جاتا، تو جب کعبہ نہیں جاتا تو کعبے میں آنے والا کیسے جائے گا؟ یہ محنت ہے، یہ محنت ہے، ایسے ہی ہے۔ رک گئے، اب جب رکے نا بندے بڑے ایک دوسرے نے کونیاں مار کے کہی یار خیر ہے، اچانک کسی کو روک لیا جائے گا تو انہوں کہتے ہیں واپس آ بات آہستہ کرو تو مزہ پڑا۔ خیر ہے، ایک دو بابوں نے پوچھا ایک دوسرے سے خیر ہے، آپ سمجھ رہے ہیں
اشارہ رسول کی طرف تھا، نہیں، ساروں کی نظریں سلمان پہ لگی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ سلمان کو پتا ہوگا کہ یہاں کیا ہے۔ ہم سارے چل کے نا بندے ہوگی جی، سارے چل کے سلمان کے پاس سامنے آئے۔ کیا کمال نہیں ہو گیا وہ سارے دنیا سلمان کے آگے کھڑی۔ سلمان مسکرا کے لیے ادھر دیکھ کے کہتا واہ تیری جوتی کا صدقہ۔ کیا یہ سلمان نے کہا آج مجھے بھی نہیں، آج مجھے بھی نہیں پتا، آج اسے ہی پتا جس نے روکا۔ اب رکے، اب رکے۔ سلمان نے اشارہ کر کے سرکار کوئی حکم ہے؟ سرکار لو جی جملہ سنیے گا بابا جی، بندے اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہو جائے نا، حق ادا نہیں ہوتا۔ میں نے دوہا لے لیا، سرکار کوئی حکم ہے؟ سرکار مسکرا کے فرماتے سلمان پلان دیکھو جو بھاگنے کا تو اونٹ روکو پلان لے لو۔ ارے پہلے کہتے میں امتحان لینے لگا ہوں آپ کا، میں کہہ گیا ہوں میں ساری جنگیں پڑھ گیا ہوں اس طرح سے۔ پلان دیکھو جو بھاگنے کا تو اونٹ روکو۔ میرے اندر بھی ایک خطیب ہے نا وہ مطمئن نہیں ہوئی، چلے میں تعارف کرواتا ہوں 4 مصرے پڑھ۔ میں کہہ رہا ہوں کمال دین خدا کو غدیر کہتے ہیں۔ پہلے بابا جی کچھ بندے ایسے ہیں جو میں نئے چہرے دیکھ رہا ہوں، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں بات کہاں کی کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں۔ میں ان کے تعارف کے لیے ایک مسدس کا ٹکڑا پڑھے دیتا ہوں۔ میں نے کہا کمال دین خدا کو غدیر کہتے ہیں۔ اس سال کے پہلے مصرے ہیں جو آپ کی سماعت کو ہدیہ کر رہا ہوں، ابھی تک میں بات کر رہا ہوں، شعر میں پہلا پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا کمال دین خدا کو غدیر کہتے ہیں، رسالتوں کی بقا کو غدیر کہتے ہیں۔ رسالتوں کی بقا کو کیا کہتے ہیں؟ غدیر کہتے ہیں، ادائے عہد وفا کو بولو غدیر کہتے ہیں۔ ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، خدا را سمجھ آیا جی میں نے کھولنا نہ پڑے۔ ادائے عہد وفا کو غدیر کہتے ہیں، منافقوں کی سزا کو غدیر کہتے ہیں۔ یہ حق بولنے کا بھائی، منافقوں کی سزا کو غدیر کہتے ہیں۔ یہ دین حق، یہ شریعت بقا پذیر نہ ہو جہاں میں کچھ نہ بچے اگر غدیر جہاں میں کچھ نہ بچے اگر غدیر نہ۔ رک گئے اس میں سلمان جی مان مجھے ایک حکم آ گیا، حکم اتنا سخت ہے کہ میں قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اچھا یا رسول حکم آئے کیا؟ اب نبی آیت پڑھنے لگے، پہلی آیت جو غدیر میں نازل ہوئی، نبی فرماتے یا ایوہ الرسول، اللہ مجھے قرآن میں کہہ رہے ہیں یا ایوہ الرسول، نہ مزمل نہ طٰہٰ نہ یاسین نہ مدثر، یا ایوہ الرسول۔ کیا لہجہ بدلا ہوا ہے، کیا انداز بدلا ہوا ہے، کیا مخرج بدلا ہوا ہے۔ یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ حبیب وہ اعلان کر جو میں نے تجھ پہ نازل کیا، اگر نہ کیا تو تو نے میری رسالت کا کام نہ کیا۔ کوئی اچھا یہ رسالت کیا ہے؟ اچھا وہ جی یہاں ایک لفظ ہے، میں نے پڑھنا اپنے لیے داد بھی میں نہیں دیا، اگر آپ مادہ ہو جائے تو پھول پڑھیے۔ ما انزل الیک من ربک، پہنچا وہ جو تیرے رب نے تجھ پر نازل کیا۔ وہ کیا تھا؟
میرے کتب خانے پہ 70 تفسیر اہل سنت کی موجود ہے. کتنی؟ 70 نے یہی لکھا ہے کہ وہ علی کی ولایت تھی. ایسے ہی ہے نا، وہ علی کی ولایت کا اعلان تھا نا. اور اعلان کیا ہے؟ پہنچا جو تیرے رب نے تجھ پر نازل کیا ہے. اب میں جملہ دینے لگا ہوں، اگر میدان عدل پہ پورا اترے تو پھر بولنا، ورنہ رائتی نمبر کا میں قائل نہیں. میں حیران ہو گیا ہوں ثاقب شاہ جی، جس کی ولایت نازل ہوتی ہے وہ خود پیدا ہوا ہوگا. رکے نبی، یہ رسالت ہے کیا؟ نمازیں پڑھ چکے ہیں، روزے رکھ چکے ہیں، زکاتیں دے چکے ہیں، حج کر کے آ رہے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ اچھا، نماز کے وقت رسالت نہیں، روزے کے وقت رسالت نہیں، حج کے وقت رسالت نہیں، زکات کے وقت رسالت نہیں، خمس کے وقت رسالت نہیں، طواف کے وقت رسالت نہیں، کنکریوں کے وقت رسالت نہیں. یہ رسالت پھر اس کا مطلب ہے یہ ساری چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں، رسالت کو اونچی چیز ہے. پتہ نہیں یار، نتیجہ دن رسالت پھر کچھ اور ہے. اس وقت راز کھلا جب اللہ نے آیت نازل کی، نبی نے ہاتھ پکڑ کے علی کی ولایت کا اعلان کیا. اس وقت پتہ چلا او محمد نبی ہے، رسالت علی کی ولایت. شاہ جی آج تک اس ممبر میں یہ حدیث کتنی پڑھی گئی؟ ختم کرو، کتنی پڑھی گئی ہے یہ؟ ذاکر نے یہی بتایا، من کنتم مولا ہو فہذا علی اللہ. اتنی ہے؟ نہیں. چلو میں رات سے پردہ اٹھا رہا ہوں، 4 اذانیں ہوئی ہیں. اتنا لمبا خطبہ تھا کبھی. بھائی یہ گل تو بابا جی بولنا نہیں سنا، گنے چونے بندے نے آخیا واہ واہ بگایا، کیونکہ اذان دا آیا نا، ذکر نہ سمجھے کوئی نماز دا کہوں ہے. ایک بار میں پتا لگ گیا، بندہ چپ کیوں گیا. انہوں نے کہا اچھا گل ہوں ساڈے خلاف چلی. عزت ذکر کی قسم ہے، نماز ہوتی ہی تمہاری. چلو ہوں جڑے کھا گئے ہو، جملہ کھا گئے ہو، تہاڈی مرضی ہے. جنہاں دی ہوندی نہیں وہ نماز سے سرے ہوئے ہیں. بلکہ قاری جان محمد صاحب کا جملہ ہے، بھائی ندیم قاری جان محمد نے کہا تھا، انہوں نے کہا جدی ہوندی نہیں وہ ٹرک کھلار کے پڑھ لیندہ ہے، جدی ہوندی ہے وہ منہ نہیں کریں گے. جی بہو 4 اذانیں ہوئی، رسول نہیں ہوئی. 4 اذانیں یعنی ظہرین اور مغربین، ظہر عصر مغرب عشاء. کتنی؟ اب 4 اذانوں کے ہونے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ یعنی فجر کے بعد جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، بات مشکل ہوگی، ہم پریشان نہیں ہوں، نتیجہ بہت بڑا. بابا جی ظہر سے عشاء تک کا وقت کتنا ہے؟ اچھا کوئی بھی نہیں جب پڑھتا، کتنے؟ 6 گھنٹے کم و بیش علاقے کے حساب سے. بابا جی کتنے؟ 6 گھنٹے. 6 گھنٹے علی کی ولایت پڑھی گئی ہے. بابا جی 6 گھنٹے، اور 6 گھنٹے حال پتہ کیا تھا؟ اور رسول کا حال پتہ کیا تھا؟ اور 6 گھنٹے علی پڑھا گیا ہے، اذان ہوئی ہے. ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، جب پہلی اذان کا وقت ہوا نا عصر ظہر کا، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ تھوڑی دیر روک نہیں دیتے، ہم نماز پڑھ لے. سرکار نے کہا تیری پچھلیوں کا تو پتہ نہیں، آج علی سن میں ضامر ہوں. کیا کہنے گا
نماز کا میزان ہے اور پریشان نہیں ہونا ہوئی ہے نماز دوسری آپ کو بھی ہر خطبہ ہی ہویا ہے یہ جو دے رہا ہے نا خطبہ ولایت کا سورج اس کی نالین سے اجازت مانگ کے طلوع ہوتا ہے ہوئی آگے چلو آگے اعلان کیا تھا یہ آپ کو یاد ہوگا یہ چھوٹے میرے بھائی کاشف نے آج سے 4 سال پہلے ثاقب شاہ جی اسی منبر پہ خطبہ قدیم پڑھا تھا پورے عشرے میں یعنی اتنا خطبہ تھا کہ پورا عشرہ لگا نبی نے 6 گھنٹے میں پڑھا جہاں رسول کو 6 گھنٹے لگے میں بتا بابا ثاقب شاہ جی کیوں آہستہ پڑھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو غدیر کی فصاحت سمجھ آئے کہ غدیر ہے کیا کتنے 6 گھنٹے آخری جملہ پتہ کیا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا یہ جملہ آخری تھا اس میں سے ایک جملہ پڑھوں گا اسی پہ نوکری تمام اور بتانا ہے کہ آیتیں کون سی لفظ رسول نے پورے مجمع کو مخاطب کر کے ایک لفظ کہا رسول نے کہا تم میں سے کسی نے آدم کو دیکھا ہے بولو دیکھا ہے بابا جی کی نتیجہ ہے کیا نتیجہ آنے لگا ہے یہ اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہو جائے نا حق ادا نہیں ہوتا نبی فرماتے تم میں سے کسی نے آدم کو دیکھا ہے تم نے دیکھا تم نے کہتے نہیں تم نے نہیں کسی نے شیش کو دیکھا ہے کہتے نہیں کسی نے نوح کو دیکھا ہے کہتے نہیں شاہ جی یہ خاموشی نہیں یہ توجہ ہے جملہ جو آنا نا یہاں غدیر بن جائے گی تم میں سے کسی نے یوسف کو دیکھا ہے یعقوب کو دیکھا ہے ادریس کو دیکھا ہے یونس کو دیکھا ہے یحییٰ کو دیکھا ہے عزیر کو دیکھا ہے خضر کو دیکھا ہے تم میں سے کسی نے اللہ کو دیکھا ہے سارے کہہ رہے تھے نہیں جب ہر طرف سے نہیں ہو رہی تھی نا نبی نے کہا تو پھر سنو اللہ سے لے کر عیسیٰ تک جنہیں تم نے دیکھا نہیں نا ان کا منکر کوئی نہیں علی میں دکھا رہا ہوں یار پتہ نہیں کیا سنا یار میرے مجموعے میں اچھا بھائی ندیم آہستہ گل کروں گا کیونکہ نتیجہ ہے آدم کا منکر کبھی دیکھا وہ چپ رہے جنہیں بیٹھے دیکھا ہے نوح کا منکر ادریس کا منکر یحییٰ کا منکر اللہ کا منکر اچھا یہ وہ ہیں جو رسول نے دکھائے نہیں اب میں پوچھتا ہوں علی کا منکر جہاں حرامی دیکھو گے وہ علی کا دشمن ہوگا اور تم مجھے پوچھتے ہو کہ تم غدیر کیوں مناتے ہو ہم غدیر منا کے تمہیں بتاتے ہیں اور جو نبی نے دکھایا ہے اسے مارنا ہے رسول نے اعلان کیا نا بھائی تو مبارکیں شروع ہو 1 منٹ کی بات رہے گی سامنے ہو ایک بندہ اٹھ کر اس نے کہا یا علی آپ کو مبارک ہو اللہ آپ کو ذہن میں آ گیا ہو آج سے آپ میرے بھی مولا ہیں لفظ کا مزہ لیجئے گا اس جملے میں بڑی خرم لطافت ہے آج سے آپ میرے بھی مولا ہیں مومنین کے بھی مولا ہیں اب مجھے ثاقب شاہ جی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس بندے نے اپنے آپ کو مومنین میں شامل کیوں کیا نہیں کھا گئے جانتا تھا مومن کون ہے ہم کون ہیں یہ کہہ رہا تھا یا علی مبارک ہو بخن یا ابوالحسن بابا جی اس کے پیچھے بالکل پیچھے نا ایک بڑا خوبصورت نوجوان کھڑا ہو توجہ بھائی نتیجہ ہے وہ پیچھے نہیں رہنا اس نے کہا لو یہ جو کہہ رہے ہیں نا بھول نہیں جانا پیچھے رہ گئے ہونا
اپنے آپ کو دیکھا, دوڑ کے رسول کے پاس چلا. اس نے کہا یا رسول اللہ آج بڑا عجیب ہو گیا, میں علی کو مبارکیں دے رہا تھا, ایک بندہ کھڑا ہوا, یا رسول اللہ میں نے اسے پہلی بار دیکھا ہے لیکن میرا مزاج جانتا ہے. یا رسول اللہ وہ مجھ سے کوئی واقف ہے, اسے میری طبیعت کا پتہ ہے. اب میں نے دیکھنا چاہتی کون ذاکر سننے آئے ہیں کون ذکر سننے آئے. یا رسول اللہ اسے میری طبیعت کا پتہ ہے. نبی کہتے گھبرانا وہ جبریل ہے. اور نتیجہ گھبرانا وہ جبریل ہے. کہتا نہیں یا رسول اللہ وہ تو بندہ ہے. سرکار نے کہا میں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ وہ بندہ ہے, میں کہہ رہا ہوں. میں شادی توقع نہیں کرتا میرے گھر میں یہ جملہ دایا ہو جائے. نبی نے کہا میں کہہ رہا ہوں, اس نے کہا میں کہہ رہا ہوں. نبی نے کہا تو میری بات کیوں نہیں مانتا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس لیے نہیں مان رہا کیونکہ آپ نے خود ہی کہا تھا جو بندہ شیعہ گھر میں پیدا ہوا میرے جملے پہ مجھے قیمت نہ دے گا تو مجھے ارمان رہے گا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس لیے نہیں مان رہا کیونکہ آپ نے خود ہی کہا تھا کہ جبریل نوری ہے, وہ بندہ ہے. جبریل نوری ہے اور وہ بندہ ہے. نبی نے کہا پچھلے 24 سال سے میں تمہیں یہی تو بتا رہا ہوں کہ یہ نور کا مزاج ہے, وہ جس روپ میں چاہے یا رسول اللہ وہ میرے ساتھ بات کرے گا. نبی نے کہا کیوں نہیں کرے گا, میرے بچوں کا درزی ہے. کیوں نہیں کرے گا, نبی کرے گا. یا رسول اللہ ذرا اسے بلائیں. سرکار نے کہا جبریل جی فخر کبریا. سرکار نے کہا ادھر آؤ. اب وہ آ گیا. وہ بالکل یا رسول اللہ یہی ہے, یا رسول اللہ یہی ہے, یہ مجھے کچھ کہے گا تو نہیں. سرکار نے کہا یہ جبریل ہے, مسلمان نہیں ہے. یہ عظیم الشان مومن ہے, یہ ہمارے گھر کا خادم ہے. سرکار 2 منٹ میں نے آپ سے کوئی بات کرا. جبریل نہیں ہے. اس نے پھر کہا دیا 2 منٹ جبریل نہیں ہے. آپ چل کیوں نہیں رہے؟ جبریل اشارہ کر کے کہتا اس سے اجازت لے لے. اس سے اجازت لے لے. سرکار نے اشارہ کیا, سرکار نے کہا یہ آقا سنجانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. مطلب یہ سمجھیے گا کہ شاعر کا افسانہ ہے. پورا غزیر کا منظر لکھا ہے. جب رسول نے کہا نا کہ جا, اب جبریل ہٹے. بسم اللہ بھائی, جبریل ہٹے. اب جبریل غدیر پڑھو, جبریل ہٹے نہ ہٹے. اب جو اس نے پوچھا ہے نا, اب جو بندہ ابھی تک یوں بیٹھا ہے نا تو صرف مجھے دیکھ رہا ہے, اس کا ہاتھ اٹھ جائے تو ماننا کہ محنت تھی. سائڈ پہ لے جا کے کہتا ہے آپ جبریل ہیں. پتہ نہیں کیا سنا ہے, آپ جبریل ہیں نہیں بولا. اس نے پھر پوچھا آپ جبریل ہیں نہیں بولا. اس نے پھر پوچھا. شاہ جی جو بندہ شیعہ گھر میں پیدا ہوا نا, جملہ اس کے سر کا تاج بن جائے گا. جب 3 بار پوچھا نا نہیں بولا, ہاتھ باندھ کے کہتا تجھے اس کا واسطہ بتا تو جبریل ہے. جبریل مسکرا کے کہتا اور تجھے اللہ کی زبان نے کہا ہے تو نے مانا ہی نہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ جبریل ہیں تو آپ نے مجھے کیوں کہا؟ شاہ جی 4 مصرے اسی پہ نوکری دو. ایک لفظ ہے شک, ایک لفظ ہے یقین. مجلس ہو گئی. شک اور یقین اکٹھے نہیں ہوتے. لو ایک مصرے میں اکٹھے آ رہے. یہ آج کا تاریخی مصرع ہے جو آپ کی سماعت کو ہدیہ کروں. اس نے کہا جی آپ نے اتنے بڑے مجمع میں مجھے ہی کیوں کہا کہ جو کہہ رہے ہو بھول نہیں جانا. جبریل مسکرا کے کہتا مجھے وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جو ایک دن, مجھے وہ لوگ نظر آ رہے ہیں جو ایک دن دغا کریں گے محمد کے جانشین کے ساتھ, اور جو جناب نے کہا وہ بھول جائیں گے. مجھے جناب پہ شک ہے, بڑے